شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، اہل بدعت رضا خانیوں کے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ سامعین، پرسوں علی اصغر کے رد میں ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا، جس میں علی اصغر کی بدتمیزی و بد کلامی کے پیش نظر مجبوراً مجھے بھی سخت کلامی اختیار کرنی پڑی۔ سامعین، میں نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس کی بدتمیزی کا جواب تھا، وہ اس کی بد کلامی کا جواب تھا وہ، اور اس کے صوفی کریم چرکٹ نے جو گالیاں دی تھی ماں بہن کی، اس پر میرا ایک سوال قائم کیا تھا میں نے کہ تیرا صوفی کریم چرکٹ ماں بہن گالیاں دی ہے، ماں بہن کی گالیاں کہاں لکھا ہوا ہے دینا، یہ ثابت کرے گا تو، اور آگے تو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ ہمارے کابر نے کیا کہا ہے۔ اور اس کا ایک خبتی اصل میں خطا بواسری ابن بواسری رفعت بھڑکاتی، اس کا مکر دیکھیں، اس کا فریب دیکھیں سامعین، یہ گالیاں دے، یہ بدتمیزی کرے تو اس کے نزدیک سخت کلام ہے، اور وہی سخت کلام ہم استعمال کریں تو ہمارے لیے بدتمیزی اور بد کلامی ہو گئی۔ دیکھیں سر، دونوں کی ویڈیو سننے والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تو اپنے لیے کیا استعمال کرتا ہے، ہمارے لیے کیا استعمال کرتا ہے۔ ایک تمہارا مجدد نے کیا، یہی دوغلپنا، فریب دینے کے لیے ننگا ہو کے اتر گئے میرے شریر کے اندر تیرا مجدد نے، اور آج تو بھی ننگا ہونے آیا ہے اور ننگا کر دیا ہم نے الحمدللہ۔ سامعین، اپنے اس بدتمیزی بد کلامی کو سخت کہہ رہا ہے، سخت کلام کہہ رہا ہے، اور میں نے جو جواب دیا اسے بد کلامی کہہ رہا ہے، بدتمیزی کہہ رہا ہے۔ دیکھو اس کا دوغلا پنا دیکھیں سامعین۔ مگر کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بارہا تمہارے مولویوں کو گستاخ ثابت کیا جا چکا ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے گستاخ ثابت نہیں کر سکے گا؟ سامعین، یہ کہہ رہا ہے بارہا گستاخ ثابت کر چکا ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کا یہ دعویٰ کہ گستاخی ثابت کر دیا، گستاخ ثابت کر دیا ہمارے کابر کو، اور اس کا کہنا ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، پھر بھی معتبر مان رہا ہے کہ ثابت کر دیا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں تمہارے مجدد کو کافر کہا ہے، تمہارے مجدد گستاخ کہا ہے، تمہارے مجدد شیطان کہا گیا ہے، تو تب تمہارا فتویٰ ہمارے لیے اگر معتبر ہے تو ہمارے اکابر کا فتویٰ تمہارے لیے معتبر کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے اکابر کا فتویٰ تمہارے مجدد کے لیے معتبر نہیں ہے تو تمہارے گھر کا فتویٰ، تمہارے مجدد کا فتویٰ، تمہارے خبتیوں کا فتویٰ اور تمہارے اصل میں خطاؤں کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ گویا تمہارا فتویٰ دینا، تمہارا منہ پھاڑ کے بولنا، چلانا گدھے کی طرح، یہ تمہارا غیر معتبر ہے، اور تمہاری تمام خبتی ضروریت اصل میں خطا اور تمہارے فضل مجدد کے لیے ذلت و خواری کا توق ہے جو گلے میں پہن رہا ہے، یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہنا۔ جب ہمارا فتویٰ تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے، تمہارا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر کیسے ہے؟ جب تو کہے گا تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا ہے کہ تمہارا عالم اکابر ایسا ایسا ہے، پھر تمہارے گھر سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ تمہارے مولوی نے مانا ہے کہ ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے تمہارے متعلق، تمہاری پوری ضرورت کے متعلق کہ بیر علم ہر رہنے والا جو ہے رضا خانی کافر ہے، مشرک ہے۔ کیا کرو گے تم اس کا؟ خبتی چلا تو سکتے ہو۔ سامعین، اس نے میرے کئی حوالے کا جواب نہیں دیا ہے، اور مردن منہ پھاڑ کے بول رہا ہے گدھے کی طرح کہ علی اصغر حوالے کا جواب دے نہیں دے رہا ہے، خود دے نہیں رہا ہے، ادھر ادھر ہانک رہا ہے، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مخالف کی طرح ہانک کر کے جو ہے حق دے رہا ہے، لیکن وہ خود چاٹ رہا ہے حق کو، لیکن علی اصغر کا جواب دینا تیرے بس میں نہیں ہے۔ بس چلا سکتا ہے اور غلط بکواس کر سکتا ہے، فضولیات بک سکتا ہے، لیکن جواب دینا تیرے بس میں نہیں ہے۔ آگے سامعین ایک اس کی ریکارڈنگ سنا کر کے آگے جو فون میں گفتگو کی ہے اس کو سناؤں گا، وہاں حوالہ لگاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے بھائی امتیاز پراموی ہی کی ویڈیو جا کر دیکھ لو، اس نے کیسے بار بار یہ ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے کہ اسماعیل دہلوی نے گستاخی کی، کفر کیا اور کیا کیا کیا۔ سامعین دیکھیں کس طرح ناپاک کوشش کر رہا ہے اپنے مجدد کو بچانے کی،
ناکام کوشش کر رہا ہے، جبکہ مفتی امتیاز پلاموی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس کے گھر کی کتاب کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی اللہ کافر نہیں کہا۔ اب میں اس سے سوال کرتا ہوں، تیرا مجدد تمہید ایمان نے لکھا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ نام کس کا لیا ہے؟ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نام کس کا لیا ہے؟ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نام کس کا لیا ہے؟ امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اہل لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کو، اور ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کافر کہا ہے۔ تب بتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجدد کی بات، اس کا فتویٰ معتبر ہوگا یا نبی علیہ السلام کا قول اور حدیث اور فرمان؟ اگر تو کہے گا تیرا مجدد نے کافر کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تیرا مجدد نے پیش کیا، اس کا کیا؟ اور خبتی، تو ناپاک، غلیظ اور اپنی کج فہمی اور غلط فہمی سے نکل اور روشنی میں آ اور حقیقت کو دیکھ۔ جب تیرے یہاں جو جملہ گستاخی نہیں ہے، دوسرے کے وہاں گستاخی ہو، اب تو اس عبارت کو اگر جو تیرے مجدد نے کہا ہے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر کرنے سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، تو اگر تعویل پیش کرنے آئے گا، کسی اور کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ تو فلاں کتاب میں یہاں لکھا ہے اگرچہ اہل لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہ گستاخی کرنے کی بنیاد پر کافر ہے۔ تیرا مجدد نے یہاں سب کوئی جملہ نہیں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، تو اب تو تضاد بیانی اپنے گھر سے پیش کرے گا، اور تضاد بیانی پیش کرنے کی بنیاد پر ایک کتاب ہے زیر و زبر، ارشد القادری کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے، اور صفحہ نمبر 94 پہ کیا لکھتا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ جس مذہب میں تضاد ہو وہ اسلام کا نہیں نفاق کا مذہب ہے۔ تیرے مجدد نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، تو اگر کہیں اور کتاب پیش کرے گا تو اس کے خلاف میں ثابت کرے گا، تو تیرے یہاں تضاد بیانی ہونے کی بنیاد پر تیرا مجدد جو ہے تیرے دھرم کو نفاق کا دھرم ثابت کیا ہے۔ پہلے سے میں نے مرچی لگانے کی کوشش کی ہے، اب دیکھ تیرے مقد خاص میں کس طرح جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے بارے میں تو تجھے کچھ بولنا ہی نہیں تھا، بشرطے کہ تیرے پاس عقل ہوتی، کیونکہ تجھے ان کی گالیوں سے شکایت ہے، اور میں نے گستاخ رسول کو گالی دینے کو تیرے گھر سے حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ثابت کیا۔ استغفر اللہ، دیکھو سامعین، دیکھیں یہ ارے صوفی کلیم صاحب، سامعین ایک کج فہم خبتی بواسر ابن بواسر، اس کے عقل میں بھی بواسر اور اس کے سمجھ میں بھی بواسری جو ہے سرایت کر چکی ہے، کہہ رہا تمہیں تو کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا صوفی کریم چرکٹ کے اوپر، کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے گھر سے ثابت کیا ہے کہ گالیاں دینا نجات کا ذریعہ۔ سامعین یہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ خبتی بواسر بن بواسر جس کے مقاد خاص میں ضربکاری کیا میں نے، اس کی عقل کی توازن جو کھو چکا ہے، اس نے ابھی تک ثابت نہیں کر سکا کہ ماں بہن کی گالیاں دینا جو ہے یہ حمیت دین حب رسول ہے، یہ خبتی ثابت نہیں کر سکا۔ کتنا ہاتھ پیر مار رہا ہے اور بچا رہا ہے، دوبارہ اس سے مزدوری لینے کی کوشش کر رہا ہے، دوبارہ مزدوری لینے کی کوشش کر رہا ہے صوفی کلیم چرکٹ سے کہ اور مزدوری مل جائے، شاید دے بھی دے وہ، کیونکہ وہ اصل میں خطا جو ثابت ہو چکا، اور اس نے ماں بہن گالیاں دے کر کے اپنے مجدد کر کے فتوے سے جو ہے وہ اس کی ماں کی دامن کو داغدار کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، تو سامعین اس کو بچا کر کے اس کی تعریف توصیف کر کے اور مزدوری لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، بول رہا ہے تمہیں تو کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم خاموش رہے، ماں بہن کی گالیاں وہ دے اور ہم اس کے جملے، اس کی بدتمیزی کا جواب دیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے لیے سخت کلامی ہے، علی اصغر کی بدتمیزی ہے، بد کلامی ہے، دیکھو ہم خاموش رہیں گے، ماں بہن کی گالی سن ہم خاموش رہیں، اور وہ ننگا ناچے اس کے مجدد کی طرح کرتی اٹھا کر کے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ حوالہ تو نے دے دیا، مگر تیرے ہی گھر کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی، یہ میں نے دکھایا تھا، تو نے اس کو تو بڑی چالاکی سے ہضم کر دیا، اس کا تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو خود بتا کہ تو نے جو حدیث پیش کی ہے اگر اس کا وہی مطلب ہے جیسا کہ تو نے بتایا ہے، تو خود بتا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب میں تیرے مولویوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی، یہ کیسے لکھ دیا؟ تو بول یا نہ بول، تو مان یا نہ مان، علی اصغر سچ یہ ہے
کہ گستاخ رسول کو گالی دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، اور یہ بات تیرے گھر کی کتاب میں ہے جو میں ثابت کر چکا ہوں، اور یہ کام یعنی گستاخ رسول کو گالی دینا یہ حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی ہے، اور یہ بھی میں تیرے گھر کے فتوے سے ثابت کر چکا ہوں جس کا تجھ سے جواب نہیں بن پایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے ناپاک پاخانوی دیوبندی دھرم میں گالی سننے کو نجات کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، جیسا کہ ویڈیو میں حوالہ دیا جا چکا ہے۔ لہٰذا تیری ساری گالیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود میرے پیش کردہ سارے حوالے اپنی جگہ آج بھی اٹل ہیں، ان کا جواب نہ تو تجھ سے بن سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک بن پائے گا۔ لے مکار رضا خبتی بواسر ابن بواسر، تیرے مقاصد خاص کو تیرے اصل جگہ سے میں ہٹا کر کے تیرے سر پہ لگاتا ہوں جہاں عقل نہیں ہے۔ اور تو جو کہہ رہا ہے علی اصغر جواب دے نہیں سکتا، تو نے یہ بھی کہا ہے آگے کہ علی اصغر خود بتائے اس کے گھر میں جو گالی کہا ہے وہ خود معنی نکالے، وہ کس معنی پہ لیا ہے۔ اب میں ثابت کر رہا ہوں، تو نے جو کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ثابت کرنے تو نے کوشش کی ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حمیت دین اور حب رسول ہے۔ اب وہاں پہ ہمارے علماء نے کیا کہا ہے، تو نے مطالبہ کیا ہے، تو اپنے گھر سے بہتر بتا سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، تمہارے یہاں عقل نہیں ہے۔ تمہاری عقل جو ہے، جب اللہ تبارک و تقسیم کر رہا تھا نا، تم قبر پہ سجدہ کر رہے تھے اس وقت، اس لیے تمہاری عقل جو وہاں چلی گئی تھی، یا پھر تم اپنے فضول مجدد کی کرتی اٹھائے اندھیرے میں جو ہے غوطہ کھا رہے تھے، اس کے لیے تمہاری جو ہے تم کو چیز ملی نہیں ہے۔ اب تمہیں تمہاری عقل کو میں ٹھکانے لانے کے لیے تمہارے مطالبے کے مطابق تم نے کہا ہے کہ علی اصغر تم اپنے گھر سے ہی بہترین ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے علماء نے کیا معنی لیا ہے۔ اب میں ثابت کر رہا ہوں، دیکھ ہمارے علماء نے کیا معنی لیا ہے، صدیق اکبر نے کیا کہا تھا، اس کے متعلق ہمارے علماء نے کیا خلاصہ کیا ہے۔ سامعین، آپ حضرات کو یہ اندازہ لگ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دینا حمیت دین نہیں ہے، ماں بہن کی گالیاں دینا یہ حب رسول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے کسی کو کہا، اللہ کے نبی علیہ وسلم حاضر تھے، کسی نے کہا وہ کالی کے بیٹے امام الانبیاء نے کہا تو نے اس کی ماں کو گالیاں دی ہے، تو نے اس کی ماں کو گالیاں دی ہے۔ تو شریعت میں ماں بہن کی گالیاں دینا کسی نے گوارا نہیں کیا ہے، نہ اللہ نے، نہ نبی نے، نہ کسی اور نے۔ گویا تو نے حب رسول پانے کے لیے اور حب رسول کی غلط فہمیاں دل میں ڈالنے کے لیے اس غلیظ کو، ناپاکی کو، خباثت کو اور اپنی کج فہمی کو تو نے جو ہے شائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں ثابت کروں گا، ہمارے یہاں ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گالیاں سننا، گالیاں دینا نہیں، گالیاں سننا تو یہ ہے، لیکن گالیاں دے ماں بہن گالیاں دینا کہیں لکھا نہیں ہے۔ تو میں نے ثابت کیا تیرے چرکوٹ سے، تو مزدوری اور لے، لیکن تو ثابت کرے گا ماں بہن گالیاں دینا کا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متعلق تو نے کوئی نہ عربی عبارت پڑھ سکا اور تیرے بس میں ہے نہیں، تو جاہل مطلق ہے، اپنے مجدد کے سے بھی آگے جاہل ہے، تو اس سے بھی بڑا جاہل ہے۔ اب میں ثابت کروں گا، دیکھیں سامعین، یہ خبتی لوگ فون کرتے ہیں، ہم تو فون میں ہی جواب دیں گے، فون میں ہی۔ تیرے اندر قوت نہیں ہے، تیرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ فون کال پہ بات کر سکے۔ ہمارے مردود کہتا ہے کہ علی اصغر فٹافٹ حوالہ دیتا ہے تو اتنی جلدی ہمیں تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ باقی تیرے لوگ آ رہے تھے، فون میں بات کر رہے تھے، آج تک کیا کر رہے تھے لوگ؟ آج سب کو میں نے شمشان گھاٹ پہنچا دیا ہے، اسی لیے تمہاری ہمت جو ہے کام نہیں کر رہی کہ علی اصغر سے فون میں گفتگو کرو۔ تو نے گھٹنے ٹیک دیا ہے۔ میرا پھر چیلنج ہے، اگر تو اصل ہے، تو سور کا دودھ نہیں پیا ہے، اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے، سور کتی کا دودھ نہیں پیا ہے، علی اصغر سے فون کال میں گفتگو کر لے، کیونکہ میں فون کال کا عادی ہوں، اس لیے فون کال کے ذریعے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ لے اب فون کال 13 لوگوں نے کیا ہے اور 100-200 مس کال مارتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنے فرصت سے بات کرتا ہوں۔ اسی کو جواب دیا ہے میں نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، کیا گالی ہے، کیا وہ گالی ہے کہ کیا ہے؟ ہیلو، مفتی عبداللہ صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، آپ کا مس کال ہے 105 مس کال ہے آپ کا، 105 مس کال ہے آپ کا کئی دن میں وہ 105 مس کال ابھی دیکھا میں نے۔ تو میں کیا بولتا ہوں، وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے،
باب الشروط فی الجہاد میں آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ گستاخ رسول کو گالی دینا چاہیے، کیا آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ مبہوت ہو گئے نا؟ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس؟ امسس بزر اللات، یہ جملہ بزر اللات کے معنی شارحین لکھتے ہیں کہ چوستے رہو لات کی شرمگاہ۔ کیا بول رہے؟ میں بولتے رہوں، چلو ماشاء اللہ، اچھی بات۔ تو خبتی آپ کا ایک ہے، رفعت برکاتی کہہ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے یہ گستاخوں کو گالی دینا، اور کہہ رہا کہ میں ثابت کر چکا ہوں۔ گستاخ رسول کو کیا ماں بہن کی گالیاں دینا حب رسول اور حمیت دینی کا تقاضا ہے؟ ہمارا خبتی نے کہا ہے کہ حب رسول اور حمیت دین کا تقاضا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا۔ میرا سوال ہے کہ آپ کے مسلک کا ایک یہ ہے گالی باز، ماں بہن کی گالیاں دینے والا مفتی صوفی کلیم، اس کو مفتی کہتے ہیں آپ لوگ، مجھے لگتا ہے شاید مفتی کا اس کو لقب ملا ہے ماں بہن کی گالیاں دینے کی وجہ سے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، میرا سوال اسی پر تھا کہ ماں بہن کی گالیاں دینا، جبکہ وہ خبتی جو ہے ماں بہن کی گالیاں دینا کہیں سے ثابت نہ کر سکا، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حب رسول حمیت دینی کا تقاضا ہے، ماں بہن کی گالی دینا کسی کتاب ثابت نہیں کر سکے گا۔ خبتی تو زہر کا ڈرم پی تو سکتا ہے، کرتی اٹھائی اندھیروں میں غوطہ تو دے سکتا ہے، مگر تیرے اصل میں خطا کلیم چرکٹ کو تا قیامت بچا نہیں سکتا۔ گالی سننے کو نجات کا ذریعہ سے مراد وہاں ماں بہن کی گالیاں دینے کا جملہ تو ثابت نہیں کر سکتا کبھی بھی، چاہے تو کرتی اٹھائے اندھیرے سے باہر منہ نکالے یا اسی اندھیرے میں مر جائے۔ خبتی آگے کہہ رہا ہے کہ تیرے اکابر کو بارہا گستاخ ثابت کیا ہے۔ سامعین، یہ میں اب بتاتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے، مجھے آگے کہا تو ہی ثابت، کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر ثابت کیا ہے، جبکہ ہمارے گھر سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا۔ اور جہاں سے اس نے جو کتاب لگائی تھی سیرت کی کتاب سے کہ تمہارے مولوی نے کہا ہے گالیاں دینا نجات کا ذریعہ حب رسول اور حمیت دین ہے، تو میں ثابت کر رہا ہوں۔ آپ یہ نے کہا کہ علی اصغر تو ہی جانتا ہے، تو ہی اپنے گھر ثابت کر سکتا ہے، تو ہی بہتر جان سکتا ہے تیرے علماء نے کیا کہا ہے۔ اب دیکھو، اب میں چونکہ اپنے گھر کی کتابوں کا حوالہ دینے کا عادی نہیں ہوں، میں تمہاری جوتی ہوگی، تمہارا سر تمہارا منہ ہوگا، میرا یہ طریقہ ہے۔ لیکن جب خبتی نے کہا ہے کہ تو ہی اب بتا سکتا ہے تیرے گھر میں تیرے مولویوں نے یہاں کیا مراد لی ہے، کون سی گالیاں مراد لی ہے، جبکہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بات کہی ہے، کیا بات کہی انہوں نے؟ دیکھو، انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ یہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بزر اللات، امسس بزر اللات، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، دیکھو میں ثابت کر رہا ہوں، ہماری کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، یہ فتویٰ دارالعلوم زکریہ جلد اول، ٹھیک ہے، اس میں اس کے صفحہ نمبر 476 پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ امسس بزر اللات کی تحقیق۔ سوال کیا گیا، خبتی اب دل تھام کے سن، اس کے منہ میں زبان تو ہے ہی نہیں، الحمدللہ ہم نے اس کی زبان کو اس کے پیٹ کے اندر کر دیا ہے، یا تو نکالے گا کتے کی طرح نکالے گا۔ دیکھو یہاں لکھا ہے، سوال کیا گیا، وہ کہہ رہا ہے تو اپنے گھر سے، ہمارے گھر سے، یہ جہاں جہاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس سے مراد کیا ہے میں ثابت کر رہا ہوں، اس سے مراد گالیاں نہیں ہے، بظاہر گالی ہے، بظاہر، اور بظاہر گالی پر حکم نہیں لگتا، آگے حوالہ دوں گا میں۔ دیکھو سوال کیا جا رہا ہے، یہ فتویٰ دارالعلوم کراچی جلد اول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول امسس بزر اللات کی تحقیق۔ سوال صحیح بخاری میں ہے، جب عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنی قوم کا استحصال کریں گے اور اگر مغلوب ہوئے تو یہ مختلف النوع لوگ، یعنی الگ الگ قسم کے لوگ جو آپ کے پاس موجود ہیں، الگ الگ علاقے سے آئے ہیں، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو سامعین اس نے جو ہے یہ فون کاٹ دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، یہ سوال کیا چھوڑ بھاگ جائیں گے، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا امسس بزر اللات، اس کے معنی شارحین لکھتے ہیں چوستے رہو لات کی شرمگاہ، بخاری شریف ہے، حوالہ دیں یہاں پہ۔ یہ گالی بظاہر
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان صدیقیت کے خلاف ہے بظاہر. سوال ہو رہا ہے سوال. نیز دیکھو پھر فون کر رہا ہے. نیز قرآن کریم کی آیت لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ اس کے بھی منافی ہے، یہ اس کے بھی منافی ہے. اس اشکال کا کیا حل ہے؟ قادیانی اس جملے سے مرزا کی مغلظات کی صحت پر استدلال کرتے ہیں. قادیانی اس جملے سے مرزا کی مغلظات کی صحت پر استدلال کرتے ہیں کہ گالیاں دینا گویا کیا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے. جس طرح یہ خبتی اور ان کی ذریت جو ہے کسی کو زبردستی فتویٰ دے کر گستاخ بنا دے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس جملے کو اور بخاری کی حدیث کو پیش کر کے صدیق اکبر کی توہین کرنے والے ہیں. توہین کرتے ہیں یہ خبیث لوگ، اور یہ مرزا کی تائید کرتے ہیں. کیا کہا کہ مرزا کی استدعا کرتے ہیں. مثلا مرزا نے اپنے نہ ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گوہ کا ڈھیر اور اپنے دشمنوں کو بیابانوں کی خنزیر کہا ہے. یہ سب گالیاں مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حجت بنایا ہے ان کے قول کو. نیز شیعہ اس جملے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بدزبانی پر استدلال کرتے ہیں. نعوذ باللہ. سامعین اب فیصلہ کریں، قادیانی اور شیعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس جملے کو جو ہے وہ امسس بذر اللات کو حجت بنا کر کے یہ صدیق اکبر ان کی توہین کرتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء نے ان کی توہین نہیں کی. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں سامعین. الجواب، بذر کے دو معنی ہیں، شرمگاہ اور ابھرا ہوا حصہ. اوپر کے ہونٹ کا درمیانی حصہ پہلی چیز. جواب کے بذر کے دو معنی، نمبر 1 شرمگاہ کا ابھرا ہوا حصہ، نمبر 2 اوپر کے ہونٹ کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا. یہ القاموس لغت سے معنی دی ہے. چنانچہ بذر کے معنی یہ یہاں پہ دیکھو، یہ فون کر رہا ہے، بار بار کاٹ رہا ہے. میں تیرے کو کتنا بڑا کمین ہے. دیکھو یہ صحیح فون کر رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے. جب فون کیا ہے تو سن نہ خاموشی کے ساتھ. مر گئے. اب سامعین، ایک خبتی کہتا ہے پریشان تو کرتا ہے ہمارے ساتھیوں کو، اس کے لیے وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ. اب یہ دیکھو پریشان کر رہا ہے، 105 مس کال اس کا، لیکن میں گالی نہیں دیتا ہوں ان کو، میں برداشت کرتا ہوں. دوسری بات سامعین، یہ خبیث کہتا ہے تو اگر دلائل دے گا ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن تو اگر گالیاں دے گا اس کا ہم جواب نہیں دیں گے. ہم گالیاں دیتے، تو گندی زبان استعمال کرے، ہمارے اکابر کو گستاخ اور کافر کہے، اور یہ گالی نہیں ہے تیرے نزدیک، یہ بدکلامی فحش گوئی نہیں ہے، اور ہم تیرا جواب دیں. ماں بہن کی گالی ہم نہیں دیتے، تیری زبان ہم استعمال کر کے تیرا جواب دیں تو اپنی زبان کو سخت کلامی کہہ رہا ہے، ہم اسی جملے کو استعمال کریں تو بولتا ہے کہ بدتمیزی کر رہا ہے، بد کلامی کہہ رہا ہے. تو کس ترازو سے وزن کر رہا ہے؟ تو تیرا جملہ تو سخت کلام ہو اور میرا جملہ بد کلامی ہو، لیکن میری جملے پر ماں بہن کی گالیاں ثابت کر دے. پوری ضروریت تیری شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں ناک رگڑ کر زبان رگڑ کر مر گئی اتنے سالوں سے، لیکن علی اصغر کی زبان سے ماں بہن کی گالیاں ثابت نہ کر سکی. تو سامعین دیکھیں، اب یہاں پہ کیا معنی لیا؟ 2 معنی لیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. کون سا معنی؟ اوپر کے ہونٹ کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہونا، یہ دوسرا معنی مراد لیا ہے، جس کے قرائن یہ ہیں. کیا ہے؟ امسس. نیچے دیکھیں صفحہ نمبر 468 پر امسس کا لفظ قرینہ ہے، کیونکہ چوسنے کی چیز ہونٹ ہے نہ کہ شرمگاہ. دیکھو مفتی عبدالاحد صاحب، آپ بھی جو کہتے ہیں گستاخوں کو گالیاں دینا صدیق اکبر کی سنت ہے، یہ سنت نہیں، توہین کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ ایک حوالہ دیکھیں، آپ لوگ یہ کہہ کر کے صدیق اکبر توہین نہیں کرتے ہیں اور مرزا اور شیعوں کی تائید کرتے ہیں. عبدالاحد صاحب، ٹھیک ہے. تو یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. نمبر 1 دیکھیں، یہاں صفحہ نمبر 468 پر امسس کا لفظ قرینہ ہے، کیونکہ چوسنے کی چیز ہونٹ ہے نہ کہ شرمگاہ. نمبر 2 اسی حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب منہ پر لگاتے یا بدن پر لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیہ پانی پیتے تھے، بچا ہوا پانی. آگے کہتے ہیں، دیکھیں یہاں دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ تم لات کے لعاب کو چوسو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو منہ پر لگاتے اور چوستے رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ وسلم کی لعاب، وہاں سے امسس بذر اللات
امسس سے مراد لعاب ہے نہ کہ شرمگاہ. ہو گیا. آگے دیکھیں نمبر 3، عروہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو سب و شتم کا الزام نہیں لگایا. عروہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کا الزام نہیں لگایا. معلوم ہے گالی نہیں تھی. جو کافر تھا، جن کے سامنے وہ جملہ استعمال کرنے والے صدیق اکبر تھے، وہ عروہ خلیفہ اول پر کبھی الزام نہیں لگا تم گالی دے رہے ہو. لیکن آج کی رضا خانی ذریت صدیق اکبر کی توہین کرتی ہے، اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے امیر معاویہ کی توہین کرنے والا جہنمی کتا ہے. جب امیر معاویہ کی توہین کرنے والے تم لوگ جہنمی کتے ہو سکتے ہو، تو تمام صحابہ میں افضل، تمام انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ اونچا، تم اگر ان پر الزام لگاؤ گے قادیانی شیعوں کی طرح، تو بتاؤ تم کتنے بڑے کتے، جہنمی کتے ہوگے. خبتی تو جہنمی کتا ہے، تیرے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سامعین، یہ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے. عروہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کے الزام نہیں لگایا، معلوم ہوئے گالی نہیں تھی. نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا تقاضا بھی ہی ہے کہ اسے اچھے معنی پر محمول کیا جائے. کیوں؟ قرآن پاک میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اگر اس کو گالی مانا لی جائے، حقیقت میں اگر گالی مانا لی جائے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت ہوگی. بظاہر مانا ہے. اب ایک گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا سامعین خبتی. میں نے سنا ہے، میں جتنے حوالے دیا ہوں ولد الزنا ہونے اصل میں خطا ہونے کے متعلق، فتاوی رضویہ جتنے حوالے دیا ہوں، سب پر تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ خبتی اصل میں خطا، کیونکہ اندھیرے میں غوطہ لگاتا ہے نا، کرتی اٹھائی اندھیرے میں، اس لیے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. سب کی تعویلیں پیش کی. اور ہمارے یہاں کوئی اگر فتویٰ لگا دے، ہمارے یہاں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. دیکھو کس طرح گمراہ کر رہا ہے سامعین. دیکھیں. اور اس نے جو گزشتہ کل ویڈیو بنائی ہے خبیث نے خبتی نے، میرے ایک حوالے کا بھی دلائل سے جواب نہیں دیا. گول مول منہ پھٹ دکھا کر کے جو ہے سامعین یہ گمراہ کر کے چلے گا اپنے لوگوں کو، لیکن کوئی جواب دینے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی ہے. دوسری بات سامعین دیکھیں، اب اس نے جو کہا ہے یہاں پہ لکھا ہے، ہماری جس کتاب میں گالی کے متعلق لکھا ہے صدیق اکبر نے گالی دی، بظاہر مراد ہے نہ کہ حقیقی مراد ہے. کیوں؟ اب میں تمہارے کو حوالہ دے رہا ہوں. دیکھو تمہاری کتاب، دیکھو تمہاری کتاب ہے. دیکھو یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ جال حق ہے، صفحہ نمبر 164 ہے. کیا لکھتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نوری کا مشکات، یہ آیت وغیرہ آیت جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے. خبتی تمہارے کو ہماری کتاب سے عبارت سے گالیاں لگتی ہے، لیکن بظاہر ہمارے علماء نے گالی مانا حقیقت میں نہیں لیا ہے. جس کو میں نے اپنی کتاب سے تو نے کہا اپنی تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے مولویوں نے کیا مانا لیا ہے. میں نے ظاہر کر دیا، وہاں مانا لینا مراد نہیں ہے، شان صدیقیت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کی اس آیت کی بھی مخالفت ہوگی، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے اس سے اے مراد مانا لیا جائے گا. سامعین یہاں پہ لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم مثل نور کمشکات فیہا مصباح، تو اس سے وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے. تمہاری کتاب میں اس آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف بتایا جا رہا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت اگر اللہ کی شان کے خلاف ہو جائے تو بتاؤ اللہ کی شان میں عظمت میں عزت میں رفعت میں بلندی مرتبہ میں کیا یہ نہیں توہین نہیں ہوگی؟ آگے لکھتا ہے اسی طرح انما انا بشر وغیرہ آیات جو بظاہر شان مصطفیٰ کے خلاف معلوم ہوتا ہے. خبتی دیکھا نا تیرے مقاد خاص میں نے کس طرح ضربکاری کی ہے. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا ہاتھ مت لگانا، کرنٹ اتنا تیز لگے گا کہ تو برداشت کر نہیں پائے گا اور تو بکواسی کرے گا. جتنی تو نے بات کی ہے ویڈیو میں میرے جواب میں بکواسی کی ہے، اور تو تعویل پیش کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تعویل نہیں تیرے یہاں، جبکہ تو تعویل پیش کرے گا. معرفت میں لکھا ہے تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے عبارت گستاخانہ تھی اس لیے تعویل کر رہا ہے، تبھی کفر اس لیے کفر ہے. تمہارے یہاں لکھا ہے معرفت کے اندر تعویل کرنا گویا گستاخی کو تسلیم کرنا ہے. تو اپنی عبارت پر تعویل کرے گا، اپنی گردن میں گستاخی کا طوق پہن لے گا. پھر بھی کتنا طوق پہنے گا رے خبتی، ایسے ہی مر گیا تو. دوسرا حوالہ دیکھ سامعین، یہاں تو بظاہر لکھا نہیں. تفسیر نعیمی اس کے احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے صفحہ نمبر 20 پر، قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، اردو خط یا نستعلق نہ لکھا جائے. بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف
معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہوا۔ اور آیت کون سی آیت ہے؟ نحو کی قاعدے صرف کے خلاف ہے، نحو کے خلاف ہے۔ مثلا علیہ اللہ ما انسانی، اور دوسری آیت لنسفعن، یہ وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اگرچہ آخر لکھا ہے سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ، تو اگرچہ محفوظ ہے لیکن یہاں غلط بولا ہے نا، نحو کے قاعدے کے خلاف ہے، صرف کے خلاف ہے۔ تو تمہارے یہاں تو یہاں بظاہر بھی نہیں لکھا، تب تم کیا کہو گے تم اپنے مولویوں کو؟ وہاں اب ہمارے علماء نے کیا معنی لیا ہے اور میں نے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے؟ گستاخ رسول کو ماں بہن کی گالیاں دینا، تمہارے یہاں حب رسول اور حمید، یعنی اس کا جواب خبتی قیامت تک دے نہیں سکتا۔ جس طرح میں نے ثابت کیا ہے کلیم چرکٹ کی اس گندی اور فحش گوئی بد کلامی ماں بہن گالیاں دے کر کے، جس سے اس کے مجدد کتاب سے۔ اور سامعین کتنا بڑا کمینہ ہے یہ، کتنی لوگوں کو گمراہ کس طرح کر رہا ہے، اس کے لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ جہاں پہ گالی کے متعلق فحش گوئی بد کلامی ہے تو کتنی بدترین تعویلیں اس نے کی ہے۔ سامعین بتا رہا ہوں، سامعین سنیں۔ سامعین اس نے فتاوی رضویہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، فحش بکنا منحوس ہے، اوپر کی عبارت نہیں پڑھی اس نے، فحش بکنا ہی منحوس ہے، چاہے کوئی بھی بکے تو تم بھی منحوس ہو۔ اور چونکہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، تمہارا مجدد ہے، اس کی بات نہیں مانو گے تو امتیاز اہل سنت کے اصول سے تم بے ایمان مرو گے، اور تمہارا بے ایمان مرنا طے ہے، کیونکہ تمہارے مجدد کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے، تمہاری کتاب ہے، تو جب ناممکن اللہ نے بنا دیا ہے تم بے ایمان مرو گے ہی، جب تک تم دیوبندی نہ بن جاؤ، رضا خان نے اس کو لات مار کرے تم بے ایمان مرو گے۔ اور فحش بکنا ہی منحوس تبرانی کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھو پھر آگے لکھا ہے جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کے اصل میں خطا ہے۔ تو اب فحش بکنے والا تم لوگ بے حیا ہو، اب یہاں منحوس بھی ہو۔ نیچے لکھا ہے بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے۔ سامعین بچپن سے اس کے کلیم چرکڑو ماں بہن گالی دینے کی عادت پڑی ہے، اس کا مجدد کہہ رہا ہے، اس لیے یہ 55 تک پہنچ چکا، لیکن ماں بہن گالیاں ابھی تک اس سے نہیں چھوٹی۔ گویا یہ ماں بہن گالیاں دے کر کے جو ہے اپنی ماں کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ تیری پوری ضروریت اس کا دفاع نہیں کر سکتی خبتی، چاہے تو اندھیرے سے کتنا ہی سر نکالے لیکن تیرا سر محفوظ نہیں رہے گا، انشاءاللہ ہم تیرے سر کو پھوڑ دیں گے۔ سامعین اب اس نے دوسرا بھی حوالہ دیکھو، یہ میں امام احمد رضا نمبر پیش کر رہا ہوں، یہ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 33 کے اندر، اس کا مجدد کا کے نام پر کیا پڑھا دیکھیں۔ تمام تر حقائق سے کے باوجود آج اہل دانش امام احمد رضا کی عبقری ذات کو نہ تو جانتے ہیں نہ ہی پہچانتے ہیں، ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا سامعین، اور کہا یہ بھیانک اور افسوسناک صورتحال کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، اس پر تمہاری ذمہ ہے کہ تمہارے مجدد کو لوگ مذہبی گالی کے اس سے جانتے تھے کیا، اور اس کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا تھا، مجدد نہیں۔ تو مجدد تم نے ابھی اس کی گستاخی، اس کی غلاظت، اس کی ناپاکی کو چھپانے کے لیے مجدد بنایا ہے، ورنہ اس کے زمانے میں تو لوگ اس کو گالی سمجھتے تھے، گالی، ٹھیک ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا سامعین اس کی کتاب سے، اس کے مجدد گالیاں جو ہے اس کا نام تھا گالی۔ آگے میں نے سامعین یہ حوالہ پیش کیا تھا فتویٰ رضویہ کا جلد 29 کا صفحہ نمبر 225 کا، کل اناء یترشح بما فیہ صرح بہ الامام، یہاں کیا لکھا ہے، ہم ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے، تو تیرے اندر، تیرے خبتی کے اندر وہی ہے بچپن سے 55 تک، تو وہی نکالے گا نا وہ، چاہے جتنی تائید تو کر لے۔ ماں بہن کی گالیاں دینے پر میں نے دلیل بھی، ثبوت بھی پیش کیا ہے تمہاری کلیم چرکٹ کی زبان سے، اور تو نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جو دیا ہے گالی پریشان کرنے کی وجہ سے، حالانکہ کسی نے پریشان نہیں کیا، وہ خود پریشان ہوئے چیلنج کر کے، خود مرا ہے، وہ خود اپنے خانہ کو چاٹا ہے وہ حق کر کے، تمہارے چاٹنا منع نہیں ہے، تم چاٹو گے تو تم نے چاٹا ہے، اس کی تمہاری ضروریت حق کر کے چاٹتے رہتے ہو۔ بات یہ خبیث بار بار کہتا ہے کہ گالیاں دینے کو نجات تمہاری کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے، اس کے جواب میں نے دیا تھا، پھر دے رہا ہوں۔ میرا سوال تجھ سے ہے، ماں بہن کی گالیاں دینا تو ثابت کر، اور جو صدیق اکبر کا میں نے حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور عربی میں نے عبارت پڑھی تھی، اس سے میں نے تو سوال قائم کیا تھا کہ وہ گالی
اس کو گالی نہیں مانیں گے۔ اور میں نے جو حوالہ دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گالی دینے والے کے جواب دے رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے۔ تو اب بتائے گا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض کیوں ہوئے؟ جب گالی دینے والا مخالف تھا، دشمن تھا، اور گالی سننے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیل تھے، سفر کے ساتھی تھے، حجر کے ساتھی تھے۔ اب بتاؤ، جب جواب دے دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، تو کیا تمہاری طرح ان کو پتہ نہیں تھا کہ گالی دینا نجات کا ذریعہ ہے؟ جبکہ ہماری کتاب میں وہاں گالی سے مراد بظاہر گالی ہے، نہ کہ ماں بہن کی گالیاں۔ تو ثابت کرے ماں بہن کی گالیاں، تو اسے جان بچا رہا ہے۔ کرتی اٹھائے اندھیرے سے نہ نکلنے کا انجام یہ ہے کہ حسام الحرمی پن کتاب میں تیرے مجدد نے جو لکھا ہے، لڑکی کو گھور گھور کر دیکھنے والی گندی ناپاک آنکھوں کچھ بھی دیکھے گا تو اسے تم، جبکہ وہ ہمارے اکابر کی کتابوں کو ہی صحیح، وہ اپنی ذات مرے گا وہ، اور وہ تیرا فضل مجدد مرا تو سب کو لے کر مرا، جس کی جیتی جاگتی دلیل یہ ہے کہ تم وہ فتویٰ ثابت کرنے سے قاصر، عاجز، بلکہ لقوا کے مریض ثابت ہوئی، اور تمہاری دھرم کے سبھی منہ پھٹ مولوی لقوا سے ثابت ہوا۔ تم اس کو چھونے کی ہمت بھی نہیں کر رہے ہو، اس پر زبان نہیں کھول رہے ہو، تمہاری زبان گونگی ہو چکی ہے۔ اور جس طرح ہاتھ پہ رگڑ کے تیرا مجھے چلا گیا پوری زندگی، ہمارے اکابر کی گستاخی ثابت نہ کر سکا، تو ہاتھ پیر تو مار سکتا ہے، زبان نکال کر کے شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں پاخانہ چاٹ کے مر تو سکتا ہے تو خبتی، لیکن تو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر تو کہے گا ہم نے ثابت کیا ہے، تو ہم نے بھی تو کہا ہے نا تیرے مجدد کے فتوے سے تیرے مجدد کافر ثابت کیا ہے، اور تو کہا کہ تیرے بھائی امتیاز پالامبی بار بار یہ جو ہے ثابت کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کافر کہا ہے۔ ابے مردود، جب مفتی امتیاز پالامبی صاحب نے یہ بھی ثابت کیا کہ تیرے مولویوں نے مانا ہے کہ ہمارے گھر سے تیرے مولویوں کو بریلی رہنے والے تمام بریلویوں کو کافر کہا ہے، تیرے مولویوں نے مانا ہے، مانے گا تو؟ اگر تیری کتاب، تیری بات، تیرا فتویٰ ہمارے اکابر پر معتبر ہو، حجت ہے کہ تو فتویٰ لگا دیا اور کافر ثابت ہو گئے، تو تیرا مولوی خود کہہ رہا ہے کہ دیوبندی علماء نے کافر کہا ہے، مشرک کہا ہے، اب تو مانتا کیوں نہیں اس کو؟ تیری بات تو ہمارے لیے پاخانے سے ہی بدتر ہے، گٹر کا کیڑا ہے تو، اور فتویٰ لگائے گا ابھی کا چوزا نکل کے باہر۔ تیرے اوقات کیا ہے ہمارے سامنے؟ تو مر تو سکتا ہے لیکن کبھی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ سامعین، اب میں نے اپنے علماء کی کتاب سے ثابت کیا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو ماں بہن کی گالی دینے ثابت نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کو برقرار رکھا کہ الزام کوئی لگائے، کہا کہ الزام عائد نہیں ہوگا ان کا، بلکہ الزام کون لگایا؟ ان کی اس قول کو حجت بنا کر کے قادیان اور شیعہ، اور آج یہ بنا رہے ہیں۔ تم جیسے بدبختوں کی طرح ہمارے اکابر نہیں جو صدیق اکبر کو ماں بہن کی گالیاں دینے والا بتا کر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی توہین کرے، جس طرح تم توہین کر کے جہنمی کتا ثابت ہوئے۔ اس کتاب کے اصول سے دیکھو کہ امیر معاویہ کی توہین کرنے والا جہنمی کتا ہے، اور تم نے توہین کی ہے قادیانی اور شیعوں کو اپنے گلے لگایا ہے، تم نے اس کے پیر تلے جو ہے اپنا سر جھکایا ہے، اور سر جھکا کر قادیانی کی بات کو مان کر کے، اس کی قول کو مان کر کے، حجت قرار دے کر کے، اس کے ساتھ مل کر کے تم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین کر کے ہمیں گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو گھٹا کر کے جو ہے ہمارے اکابر پر فتویٰ لگا سکتے ہو، گالی کو جائز قرار دے سکتے ہو، لیکن ہماری دلائل میں نے ثابت کر دیا ہماری کتابوں سے کہ ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو برقرار رکھا ہے۔ تمہارے طرح ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم ہی ہو، تم جہنمی کتے ہو۔ سامعین، میں نے ثابت کر دیا، اب یہ ثابت کرے گا کہ ماں بہن کی گالیاں دینا کہاں لکھا ہے، اور صدیق اکبر نے نعوذ باللہ من ذالک ماں بہن کی گالیاں دینے کو کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو یہ ثابت کرے گا۔ یہ خبتی اپنے چرکٹ کو بچانے جانے، جو ماں بہن گالیاں دیا ہے اس کو بچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان گھٹا رہا ہے۔ دیکھو، حیرت ہے ان کی جہالت پر، ان کی بیوقوفی پر،
ان کے خبت خیال پر سامعین ایک چرکر کریم چرکر جو اس نے ماں بہنی گالیاں دی ہے اس کو بچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان گھٹا رہا ہے، جس طرح قادیانی اور شیعوں نے کیا ہے۔ اب فیصلہ کریں سامعین، یہ خبتی یہ ذریت جو کہتی ہے گستاخ رسول کو گالی دینا صدیق اکبر کی سنت ہے، تو بتاؤ یہ صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ قادیانی اور شیعوں کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب ثابت کیا، چونکہ تم نے کہا تھا کہ علی اصغر بہتر جان سکتا ہے، تمہارے دیوبندی نے کیا معنی لی ہے میں نے اپنا معنی مراد ثابت کر دیا۔ اب تو سر پٹک کے مر جا، قیامت تک، قیامت کے صبح تک، آخری سانس تک کرتی اٹھائے اندھیرے سے نکل نہیں سکتا تو۔ ہاں چیخے گا، چلائے گا، غلط تعویلیں پیش کرے گا، بکواسات کرے گا، لیکن تیری ذریت کو بچا نہیں سکتی۔ سامعین دوسری بات یہ ہے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے ماں بہن کی گالیاں دینے کو نجات کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، نہ حب رسول بتایا، نہ حمید دین بتایا ہے، اور یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے، زور دے رہا ہے، یہ منہ نکال کے چاٹ رہا ہے شاہ نورانی کی طرح تاکہ اس کی بھی باتھ روم میں موت آئے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینا نعوذ باللہ من ذالک اس فرقہ باطنہ رضا خامیت میں جو ہے یہ حب رسول اور حمیت دین اور اسلام استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اندازہ لگا لیں سامعین، اندازہ لگا لیں کس طرح وہ قادیانی اور شیعوں کو فروغ، شیعہ طریقے، اس کے دھرم کو، اس کے نظریے کو، اس کی سوچ کو فروغ دے رہا ہے یہ خبتی۔ شیر رضا سے ڈر لگتا ہے اس لیے کچھ نہیں بولتا ہے نا بھائی تو۔ فون کاٹ کیوں بھاگتا ہے؟ فون کاٹ کے حداک اللہ تعالی، تو ہی بولتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہو جا۔ ارے تو حداک اللہ بول رہا ہے، تیرا خبتی بواسر ابن بواسر مجھے وہاں بھی بولتا ہے اور تو بولتا ہے حداک اللہ، اور تیرا مجدد کہتا ہے وہابی کے لیے دعا فضول ہے، ثم لا یعودون، کبھی وہ اسلام چھوڑ کر کے رضا خانیت اور خبتی کا دھرم اور بواسری ابن بواسری فضل بریلوی کا دھرم کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ثم لا یعودون، اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ تم اگر کہو گے کہ نہیں حداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، تو پھر تو تم اپنے مجدد کی مخالفت کرو گے۔ خبتی بھی تو گیا کام سے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیوبندی بن جاؤ گے، دیوبندی لکھو لات مار کے رضا خانیت بن جاؤ گے اگر سمجھ میں آ گئے تو اپنے مجدد کی مخالفت کر رہے ہو۔ تمہارا مجدد کہہ رہا ہے ثم لا یعودون، اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کبھی اسلام چھوڑ کر کے رضا خانیت کی قبر پرستی اور اس کے جو ہے تعزیہ پرستی جو دھرم ہے اس دھرم کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تمہارا یہ کہہ رہا ہے، مجدد کہہ رہا ہے، اور تو کر رہا ہے حداک اللہ، حداک اللہ کہہ رہا ہے تو۔ اور حشر نشر کے بعد میں پوچھ رہا ہوں تو فون کاٹے بھاگا کیوں؟ پہلے بول تو فون کاٹے کیوں بھاگا تو؟ میں نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا تجھے اور تجھ سے میں نے سوال کیا کہ اب بتا کیا تیرے دھرم میں وہ چیز معتبر نہیں ہے؟ کیا تیرے دھرم میں معتبر ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دیتے نا تو کہ صدیق بخاری شریف کا میں نے حوالہ دیا، بخاری شریف کا حوالہ، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی نہیں، نہ تیرے گھر کی کتاب میں نے پیش کی، نہ ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی کتاب پیش میں نے کی، بلکہ میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی، اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہم نے پیش کیا۔ کون سا؟ وہ فرماتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، فقال لہ ابو بکر امسس بزر اللات، تو چوس اپنی لات کی شرمگاہ۔ یہاں دو معنی پیش کیا گیا ہے، پھر فون کاٹ دیا خیر میں نے جواب دے دیا الحمدللہ۔ اور خبتی کے مقد خاص میں اور اس کی اندھ بھکت ذریت میں جو ہے اس کے مقد میں اور مزید جو ہے جلن اور سڑن پیدا ہوگی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اہل حق اہل سنت جماعت دیوبند کو چھیڑنے کی کوشش مت کر۔ یہ مردود فون کر رہا ہے، بار بار فون کاٹ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ایسی ضربکاری کی اس کے مقد خاص میں جو ہے رضا خانیت اور رضا خامیت چیخنے اور چلانے پر مجبور ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور جس سے رشید احمد گنگوہی نے خواب میں شادی کر کے ایک دوسرے سے مرد و زن والا فائدہ اٹھایا۔ مجھے لگتا ہے سامعین جب تک اس خبتی بواسری بن بواسری کاڑی رفعت بھڑکاتی کو اس کی گھر کی حقیقت اصلیت نہ بتایا جائے، اس کے مقد خاص میں اس کو شاید سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نے خواب کو حجت بنایا ہے، تو اس کو میں اپنے اس کے گھر کی کتاب بھی پیش کروں گا اور حدیث بھی پیش کروں گا
کہ خواب کو اس نے حجت بنایا ہے اور اعتراض کیا ہے۔ یہ شرح صحیح مسلم ہے، علامہ غلام رسول سعیدی مرکز اہل سنت برکات رضا وہاں چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 658 پر لکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی ظاہری صورت مکروہ ہوتی ہے، یعنی بری ہوتی ہے، کراہیت والی ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر محبوب ہوتی ہے۔ دوسرا حوالہ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، یہ صفحہ نمبر 255 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم، یعنی 3 شخص سے قلم اٹھا لیا گیا۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ خواب سونے والا، یعنی جو سویا ہوا ہے تو خواب کی حالت میں کوئی چیز اگر دیکھے اس پر کوئی حکم شرع نہیں لگے گا، لیکن یہ خبتی اس کے مقاد خاص میں دلائل دے کر کے جو میں نے اس کی ضرب کاری کی ہے اس کی چیخ آپ سن رہے ہیں سامعین۔ اس کی زبان بے قابو ہے، اس کی عقل جو ہے گم ہو چکی ہے، اور اس کا مقاد خاص تتر بتر ہو چکا ہے، سمیٹ نہیں پا رہا ہے، اس لیے وہ جملہ استعمال کر رہا ہے۔ تیسرا حوالہ خواب پر جو اعتراض کیا ہے، اس کے گھر کی کیل اور اس کے سینے میں گاڑ رہا ہوں، اس کا مجدد نے اس خبتی کے سینے میں کس طرح کیل گاڑا ہے یہ دیکھیں سامنے فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 58، اس میں اس کا مجدد لکھتا ہے 57 اور 58 پر 57 بھی لکھتا ہے بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں یعنی ظاہر پر محمول نہیں ہوتے، یعنی یہ ظاہر پر جو فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے تو الزام عائد کیا، تبرہ کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خواب ہوتا ہے، کوئی حکم اس پہ نہیں لگتا، یہ اپنے مجدد کا باغی ہے، یہ حدیث کا باغی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بغاوت کر رہا ہے اور مجھے ایسی کتاب سے حوالہ دے کر کے جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کئی دفعہ میں نے اس کے گھر سے جو ہے ثابت کیا کہ ایسے حوالے نہیں پیش کیے جاتے، یہ اپنے گھر سے جو ہے مکار، غدار، بے شرم، بے حیا ثابت ہوا ہے۔ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو تبرہ بازی کی ہے، یہ اس پر جو اعلان کرے گا اس نے غلط بیان سے کام لیا ہے، اور اگر کہے گا نہیں صحیح کہا ہے پھر تو حدیث کا منکر، حدیث کا مخالف، حدیث کا باغی اور اپنے مجدد کا بھی باغی ثابت ہو گیا، اگر یہ اپنے جملے کو نہیں واپس لے گا کہ خواب پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ سامعین، میں نے اس کے سینے میں کیل گاڑا ہے اور اس کے مقعد خاص میں بھی گاڑ دیا ہے، یہ ایسا چیخ رہا ہے، میرے دلائل کے سامنے بے قابو ہے، یہ بے قابو ہو گیا ہے سامعین، کچھ کر نہیں پا رہا ہے، ایسے ہی کتاب سے حوالے دے رہا ہے جو اس کے گھر سے معتبر نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری نے کیسے قاری کو بگاڑ کر کاڑی اور برکاتی کو بگاڑ کر بھڑکاتی کہا ہے اور لکھا ہے اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں، وہ تو آپ نے ویڈیو کے شروع میں بھی سن لیا ہے اور اس ویڈیو کے جواب میں بھی آپ نے 2 ویڈیو میں سن لیا ہے اور ویڈیو کے تھمبنیل میں بھی دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن اس تعلق سے دیوبندی مذہب کے بانی رشید گنگوہی کے خوابوں کی رانی یعنی قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے، یہ ہے ماہنامہ الشریعہ۔ سامعین، اس کو بھڑکاتی کہہ دیں، کاڑی کہہ دیں تو غلط، اس کے مقعد خاص میں زلزلہ آتا ہے۔ اس نے کیا لکھا دیکھیں اوپر یہ کیا لکھا ہے، بغور، دیکھیں بغور، یہ کیا لکھا، تو یہ اگر کچھ کہہ دے تو وہ صحیح ہے۔ سامعین دیکھیں، یہ اختری بیگم حسینی خانم کی تصویر لگایا ہے اور حجرے میں سے جھانک کے دیکھ رہی ہے، اس کو وہ غلط نہیں، اس کے یہاں دیکھیں وہ کچھ کہہ دے وہ صحیح ہے، حجرے سے حسینی خانم اور یہ اختری بیگم کی تصویر لگا دے، جھانک کے دیکھے تو وہ صحیح ہے۔ چلے سامعین، گفتگو لمبی نہ کر کے میں اس کا جواب دوں کہ قطر الایمان سے میں غلط ثابت کروں گا اس کو۔ اس نے جو تھمبنیل لگایا ہے اور میں نے ثابت کیا ابھی، اس سے کیا لکھتا ہے، قطر الایمان کے اندر دیکھیں سورہ الحجرات 26 پارہ، یہ قطر الایمان ہے، قطر الایمان، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ یہ خبتی اصل میں خطا اپنے فاضل مجدد کے فتوی سے جو ہے ترجمے سے کیا ہوا، یہ فاسق ہو گیا، فاسق۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر یہ خبتی اصل میں خطا کاڑی رفت بھڑکاتی اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم کہلائے گا، تو توبہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے قطر الایمان کا دیا، میں نے ماہنامہ نہیں دیا، میں نے رسالہ نہیں دیا، میں نے تیرے گھر کے وصول سے کوئی غیر معتبر کتاب نہیں دیا، تیرے مجدد کا ترجمہ ہے، اس کو میں نے پیش کیا ہے، میں نے حدیث پیش کیا ہے، میں نے پھٹا ہوا رضویہ پیش کیا ہے۔ تیری چیخ جو نکل رہی ہے نا، تیری چیخ
تیری زبان بے قابو ہو رہی ہے نا، یہ میرے جملے سے نہیں، میری دلائل سے تو بے بس لاچار ہے، میرے دلائل کا جواب دے نہیں پا رہا ہے۔ ابھی تک حسام الحرمین کو چھوا ہی نہیں، تو زبان پہ حسام الحرمین بن کتاب کا نام لینے میں شرم آ رہی ہے تجھے، تو فتویٰ دیا ہے۔ پھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، فون کال پہ تیری ہمت ہے آجا، میں تجھے للکار رہا ہوں، تیری ضروریت کو للکار رہا ہوں، شرائط طے کر کے خبتی خاص کر کے تجھے آجا۔ تو بولتا ہے خبیث، جان چھڑانے کے لیے بولتا ہے، علی اصغر دلائل دیتا ہے دھڑا دھڑ، ایک دلائل پڑھ نہیں پاتا ہوں دوسری دلائل بھیج دیتا ہے، بے غیرت بھیج دیتا ہے، اور بول رہا ہے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا، تیرے لوگ بھی بھیجتے ہیں، میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ خبتی بواسری ابن بواسری ہے، تیرے سب بھاگنے کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو گھٹنے ٹیک دیے ہے علی اصغر کے سامنے، تیرے بس کی نہیں ہے، تو پھنس گیا ہے چینل چلا کر کے۔ تو ہمارے خلاف، ہمارے کابر کے خلاف جو منہ پھاڑ کے آیا تھا اور مقد خاص کو کدا کر آیا تھا نا، آج تو میں پھیلایا ہوں، تو اسی کی مصیبت نے پھنسا ہوا ہے۔ تیرے لیے تیرا چینل وبال جان بنا ہوا ہے، اور تیرے لیے موت سے کم نہیں ہے تیرا چینل، تیرا اعتراض اور تیرا فتویٰ، موت سے کم نہیں ہے تیرے لیے، اس لیے تو پریشان حال ہے۔ اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے کتے کی طرح زبان نکال کر کے تبرہ کیا تھا، اس کا جواب آخر میں دے دوں کہ تحقیق ہاشمی ہے، اس میں سید محمد ہاشمی لکھتا ہے کہ ان کو امرت پرست مردوں کا لقمہ تر قرار دیا گیا۔ اس کے تاج و چڑیا کو کیا کہا گیا؟ امرت پرست، یعنی لونڈے باز۔ یہ دیکھیں سامنے اسی کتاب میں ثابت ہے۔ تمہارے یہاں تو یہ کام ہوتا ہے اور ہم پر اعتراض کرتے ہو، خبیث، کتے کی طرح زبان نکال کر کے، سور کی طرح منہ اٹھا کر کے، گدھے کی طرح چیخ کر کے اس طرح تبرہ بازی کرو گے تو تمہارے مقد خاص میں تمہارے گھر کے دلائل دے کر کے تمہارے مقد خاص کو مزید چوڑا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا یاد رکھنا، خبتی بواسری ابن بواسری، کاڑی رفعت بھڑکاتی۔